جس میں انہوں نے ہمیں یاد کروایا کہ کیسے جنید جہانگیر اور سلمان رضا کو متحدہ عرب امارات میں گم ہوئے اغوا ہوئے 500 سے زیادہ دن ہو گئے، غالباً ایک کو 504 دن ہوئے اور ایک کو 506 دن ہوئے۔ یہاں پر ویسے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی آرگنائز کرے اور سوچ سمجھ سے اپیل کرے، متحدہ عرب امارات کے ہائی جو ایمبیسڈر ہیں ان پہ پریشر ڈالا جائے تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور میں اس پہ کوشش کرنے کی، لوگوں کو آئیڈیا دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی ڈیولپمنٹ میں ایک ایسی سٹیج میں ہے جہاں وہ اپنے امیج کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں، اور اگر ان کے ایمبیسڈر کو ریچ آؤٹ کیا جائے اور ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو کیس ہے یہ خواہ خواہ آپ کے امیج کے اوپر ایک دھبا ہے، تو شاید اس کا کوئی حل جو ہے وہ بہت نکل سکتا ہو۔ اب آئیں تھوڑا سا دیکھیں پاکستان میں جو انسرجنسیز کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، ایک بلوچستان میں چل رہی ہے۔ 3-4 بلٹ پوائنٹس ہیں میرے پاس۔ ایک تو 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل جو امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے، اس میں ایک رپورٹ چھپی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان کی، وہ اب چین اور امریکہ دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں معدنیات میں، ان دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو معدنیات پہ سپلائی چین کا سوچا گیا تھا کہ پوری سپلائی چین کھڑی ہو جائے گی، وہ کھڑی نہیں ہونے لگی۔ ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی اور ادارہ یا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہیومن رائٹ کا، یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا مطلب ہے کہ جو 5 پرماننٹ ممبران ہیں یونائٹڈ نیشن کے، اس کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کی طرف سے ایک رپورٹ ایشو ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے انفلوئنس کی ہو، لیکن یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے یہ اب ایک ایکسٹرا ریجنل قسم کی تھریٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے، بیکاز ان کو افغان طالبان کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور بھی بہت سے گروپس جو ہیں ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس رپورٹ کا؟ کیا ایک کیس بنایا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ تینس پٹینس کرنے کے لیے؟ یہ کلیئر نہیں ہے۔ روئٹرز کی ایک رپورٹ بھی دیکھنے والی بڑی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو خواتین سیوسائڈ بامبرز ہیں، 6 میں سے 3 بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو پھٹ جاتی ہیں حملہ کرتے ہوئے، جو فدائین ہیں، یہ ایک نیا خوفناک فنومینا ہے بلوچستان کی انسرجنسی میں۔ یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جن کے درمیان میں آپ یہ سنتے ہیں کہ اختر مینگل جو اس سے پہلے بلوچستان کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور اس کچھ عرصہ پہلے تک ممبر نیشنل اسمبلی تھے، ان کا جو استعفیٰ تھا ایز ممبر نیشنل اسمبلی اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اختر مینگل صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بہت ہی فخریہ انداز سے یہ کہا ہے کہ بالآخر پی ایم ایل این نے 1-1.5 سال ضائع کرنے کے بعد میرا استعفیٰ جو ہے منظور کر لیا۔ اور بہت سے اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کا نیشنل اسمبلی چھوڑ دینا مارک کرتا ہے اس پوائنٹ کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست پاکستان کے نیشنل جو ایک سٹریم ہے یا دھارا جو ہے اس سے بالکل لا تعلق ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ اختر مینگل کی طرح کا شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کا وہ حصہ رہے گا تو بلوچستان کے اندر اس کی اپنی ساکھ یا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا بلوچستان میں یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کیا گل کھلائے گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر وی لاگ کے اندر ایک سیکشن رکھنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، بیکاز وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اور ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں انالیسس یہ ہے کہ انہوں نے بغیر خرچہ کیے پوری دنیا کی میڈیا کو اپنی سروس پہ رکھا ہوا ہے۔ باقی تمام پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس نے اپنی کیمپینز میں پتہ نہیں اربوں روپے خرچ کیے یا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے کم خرچہ کیا، بیکاز وہ ایسی چیزیں اور حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر میڈیا جو ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ لیٹسٹ انہوں نے جو شگوفہ چھوڑا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے فاکس نیوز کو، میرا خیال ہے ان کی کسی انٹرویو وغیرہ وہ دے رہے تھے، اور اس کے درمیان میں انہوں نے بات تو ٹریڈ کی ہو رہی تھی، بات پیس کی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو ہوسٹ ہے اس نے تعریف کی کہ آپ نے ٹیرس کا بہت اچھا استعمال کیا۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فوراً طور پہ بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے 8 جنگیں بھی بند کروائی ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے درمیان میں تو 10 جہاز جو ہے وہ گر چکے تھے۔ اب وہ جہاز جو شروع میں ہندوستانی بیچارے کہہ رہے ہیں 3 تھے، پاکستانی ایئر فورس کہتی تھی 5 تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 کے 7 کیے، 7 کے 8 کیے، 8 کے 9 کیے، 9 کے انہوں نے 10 کر دی۔ اور اس طرح سے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے اپنا ایک جوک جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ بٹ آن اے سیریس نوٹ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ منگل کی شام میں وہ واشنگٹن میں وارد ہوئے along with his ٹیم، جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر